السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت سید میرا محمد شاہ بخاری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ المعروف میرا موئی درجہ۔ آج ہمیں اس مزار کا وزٹ کریں گے اور اس کی مکمل ہسٹری بتائی جائے گی۔ جناب حضرت سید میرا محمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے اور ان کی زندگی میں کیا کیا واقعات ہوئے پیش آئے، تو ان کی پوری زندگی کا احاطہ کیا جائے گا۔ یہ ایک آپ کے لیے بڑی ایجوکیشنل ڈاکیومنٹری ہوگی جس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ رہیے، شروع کرتے ہیں اس ڈاکیومنٹری کو۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ تھی۔ یہاں کے رہنے والوں کی فطری صلاحیتیں جو صدیوں سے اوہام پرستی اور جماعتی تنگ نظری کی وجہ سے وہی چلی آتی تھیں، مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی چمک اٹھیں۔ مسلمانوں کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ جہاں بھی گئے وہاں اپنی تہذیب کو ایک انقلاب کی صورت میں ترقی دی اور یوں دوسری تہذیب اپنی موت آپ مر گئیں یا مسلمانوں کی تہذیب میں رنگ گئیں، اور اس عمل سے ایک نئے معاشرے اور نئے نظریہ حیات کا آغاز ہوا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مسلمانوں کی بدولت برصغیر کی ثقافت ایک نئے قالب میں ڈھل گئی۔ اس انقلاب کو برپا کرنے میں مسلمان حکمرانوں اور سپاہیوں کے دوش بدوش علماء کرام اور صوفیہ اعظام نے یکساں کام کیا۔ اشاعت اسلام میں صوفیہ کا حصہ سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ جماعت عمل کی دولت سے بھی مالا مال تھی۔ اللہ کے یہ برگزیدہ بندے حسن و اخلاق کے پیکر اور بنی نوع انسان کے سچے خیر خواہ تھے۔ ان کی صحبت قلب کے لیے باعث تسکین تھی، اس لیے جو شخص ایک بار ان کے قریب پہنچ جاتا پھر انہی کا ہو کر رہ جاتا۔ انہی ممتاز و برگزیدہ ہستیوں میں جنہوں نے کفرستان ہند میں اسلام کی جوت جگائی، حضرت میرا محمد شاہ المعروف موئی درجہ بخاری کا نام تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے خاندان میں ولایت کئی پشتوں تک قائم رہی۔ سلسلہ سہروردیہ کو پنجاب اور بالخصوص لاہور میں پھیلانے میں آپ کے خاندان باسعادت کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ اگرچہ میرا موئی درجہ بخاری سہروردی کے لاہور تشریف لانے سے قبل لاہور میں سلسلہ سہروردیہ کافی فروغ پا چکا تھا، مگر آپ کے وجود مسعود سے اس سلسلہ کو ایک نیا رنگ اور نئی تقویت ملی۔ حضرت محمد شاہ میرا موئی درجہ بخاری مغلیہ دور کے اکابر اولیاء کرام میں سے تھے۔ آپ کا اصل نام مبارک میرا محمد شاہ، لیکن طبیعت میں جلال ہونے کی وجہ سے، جو کہ ہر ولی کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، جس پر وہ خوش ہو گئے اس پر اللہ کی رحمت کی بارش کر دی، گویا دریائے رحمت جاری ہو جاتے۔ اسی نسبت سے آپ کا لقب موج درجہ مشہور ہوا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی پیدائش اور خاندان سے متعلق۔ آپ سادات اونچ شریف سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت مخدوم الدین جہانیاں جہاں گشت سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت صفی الدین تھا، جو کہ ایک ولی کامل بزرگ تھے۔ آپ 940 بمطابق 1533 عیسوی میں بمقام اونچ شریف نصیر الدین ہمایوں کے عہد میں پیدا ہوئے، اور جہاں تک آپ کی تعلیم و تربیت کا تعلق ہے، اس کے متعلق میں یوں عرض کرتا ہوں کہ فطرت کا ایک قانون رہا ہے کہ جن لوگوں کو اس نے کسی مقام پر پہنچانا ہوتا ہے ان کے لیے بہتر تعلیم و تعلم کا بندوبست کر دیتا ہے۔ چنانچہ موئی درجہ کے لیے بھی عز و جل نے ظاہری اسباب یوں پیدا فرمائے کہ آپ کے والد مکرم نے آپ کو
بنفس نفیس تعلیم قرآن سے آگاہ کیا۔ چونکہ آپ کو بچپن ہی سے والد محترم کے سایہ عاطفت کا شرف حاصل تھا، اس لیے طبیعت میں ابتدا ہی سے اتباع شریعت اور حصول معرفت کا شوق پیدا ہوا۔ پھر آپ نے مختلف اساتذہ سے اکتساب علم کر کے پسند ظاہری کی باطنی علوم کی تکمیل کی۔ جس انداز سے یہ تکمیل کی، یہ انہی کا ایک حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی کچھ کرامات کی۔ ویسے تو آپ کی زندگی کرامات سے بھری پڑی ہے، لیکن یہاں پر 2 کرامات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ قابل ذکر ہے۔ پہلے یہ کہ قلعہ چتور کا واقعہ جو کہ ہندوستان انڈیا میں واقع ہے، اور یہ اکبر اعظم کے دور کا واقعہ ہے۔ خدا کے بزرگ بندے اہل علم اور اہل تصوف ایک ایسا چشمہ ہوتے ہیں جس سے دکھی انسانیت فیض یاب ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت میرا موئی دریا کے زمانے میں شہنشاہ اکبر بادشاہ جو کہ مغل اعظم بھی کہلاتے تھے، اکبر بادشاہ کو قلعہ چتور کی مہم کا سکہ درپیش ہوا۔ تمام مادی وسائل استعمال کیے لیکن بے سود۔ آخر کار نجومیوں کے بتانے پر حضرت موئی دریا کو بلوایا گیا اور سواری بھی بھجوائی گئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں خود ہی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ جب اکبر بادشاہ کے مشیروں نے دریافت کیا کہ حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس روز زور کی آندھی چلے گی اور تمام تمبو کناتیں گر پڑیں گی اور مشعلیں گل ہو جائیں گی، لیکن ہمارے خیمے کا چراغ روشن رہے گا۔ چنانچہ جب آپ وہاں پہنچے تو ہر طرف آندھی نے کہرام برپا کر دیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب اکبر بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ فلاں خیمے کی شمع روشن ہے تو وہ برہنہ پا یعنی ننگے پاؤں وہاں پہنچا اور آپ سے قلعے کی فتح کے لیے دعا کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ نے دعا بھی کی اور دوسرے روز قلعہ کے قریب جا کر 3 بار اللہ کا لفظ پکارا اور یوں قلعہ اللہ کی مدد سے فتح ہو گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد آپ نے اچ شریف جانے کا ارادہ کیا تو بادشاہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، حضرت آپ یہیں رہیں یا ملک کے کسی بھی حصہ میں جا کر رہیں، لہٰذا آپ نے لاہور رہنا پسند فرمایا۔ جہاں تک آپ کے لاہور میں قیام کا تعلق ہے، قلعہ چتور کی فتح کے بعد آپ لاہور میں ہی تشریف فرما ہوئے۔ اکبر بادشاہ نے بٹالہ میں 2 لاکھ روپے کی جاگیر کا علاقہ آپ کو دے دیا۔ جاگیر دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے فقیروں کا گزر اوقات باعزت طریقہ سے ہو، لیکن آپ نے اس جاگیر سے حاصل شدہ آمدن غربا مساکین میں تقسیم کرتے رہے، اور وہ فرمان جس کی روح سے یہ جاگیر سید میرا محمد شاہ کی نظر ہوئی، عرصہ دراز تک آپ کی اولاد میں پشت در پشت ان کی ملکیت رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی آپ کی کرامت مشہور ہے، وہ کچھ اس طرح ہے۔ یہ امر مشہور ہے کہ حسبی نسبی سید آگ میں نہیں جلتا۔ شاہی قلعہ میں ایک تنور تھا، وہ اس کام کے لیے گرم کیا گیا، سب باری باری وہاں جمع ہوئے۔ جب حضرت صاحبزادہ سید شہاب الدین کو علم ہوا تو آپ بھی قلعہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دروازے پر موجود سپاہیوں نے آپ کو اندر نہ جانے دیا تو آپ نے فی الفور شیر کی صورت اختیار کر لی، دربار شاہی میں پہنچے اور اکبر کی طرف تمانچہ اٹھایا۔ اکبر بادشاہ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، حضرت موئی دریا سے پناہ مانگی۔ حضرت نے آواز دی، اے شہاب الدین، تو باولا ہو گیا ہے، فقیروں کو ایسی گرمی نہیں دکھانی چاہیے۔ یہ سن کر آپ اصلی حالت میں آ گئے اور عرض کی کہ یہ لوگ آپ سے کراست چاہتے ہیں۔ اول بندہ جو آپ کا فرزند ہے آگ میں جانا چاہتا ہے، لیکن آپ نے اجازت نہ دی اور فرمایا کہ یہ کام تو ایک ادنا خادم سادات بھی کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے غلام فرید
کو حکم دیا کہ تنور میں کود جائے۔ چنانچہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر وہ آگ میں کود گئے اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس طرح وہ اللہ کے حکم سے آگ سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد سب مشیروں نے توبہ کی اور آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ یہ تھا آپ کی کرامت کا دوسرا واقعہ۔ ویسے تو آپ کی زندگی کرامات سے بھری پڑی ہے۔ بالآخر آپ نے 72 سال کی عمر میں وصال فرمایا، ان کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور یہ اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا۔ آپ کے مزار کی جو لوکیشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایڈورڈ روڈ کے ساتھ کسٹم ہاؤس کا ایک آفس ہے، اور یہ کسٹم ہاؤس لاہور میں واقع ہے۔ اور مزار مبارک جو ہے اے جی آفس چوک، جو کہ بہت مشہور جگہ ہے، انارکلی کے ساتھ بھی ہے، وہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے، جو کہ ہر وقت تمام مسلمانوں کے لیے فیض حاصل کرنے کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بابا محی درجہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔